کلام مقدس نئے عہدنامہ میں سے مقدس پطرس کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب، تمہید۔ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پینتوس، گلیتیا، کیپدوکیا، آسیا اور بتھنیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکنے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں، فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ زندہ امید۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے، حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی۔ اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، زندہ پتھر اور مقدس قوم۔ بس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے
نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو، میں صہیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ بس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن تم اے برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ خدا کے غلام، اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو، سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ مسیح کے دکھوں کا نمونہ۔ اے نوکرو، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بدمزاجوں کے بھی، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلہبان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 3 باب، بیویاں اور شوہر۔ اے بیویو، تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں، اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو بلکہ سر گھوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی
मुक़द्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहर के ताबे रहती थीं। चुनांचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदामंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज़्ज़त करो और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। नेक कामों की खातिर दुख उठाना। गरज सब के सब यकदिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम मिजाज और फरोतन बनो, बदी के एवज़ बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनांचे जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मक्कर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नज़र राजबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है, और अगर राजबाजी की खातिर दुख सहो भी तुम मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिलम और खौफ के साथ। और नीयत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं, क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। इसलिए कि मसीह ने भी यानी राजबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुँचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी। जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बचीं, और उसी पानी का मुशाहबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से मुक़द्दस पतरस का पहला आम ख़त, उसका चौथा बाब, तब्दील शुदा ज़िंदगियाँ। और जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी ज़िंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक। इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्ज़ी के मुआफ़िक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैखारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरूह बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। इस पर वो ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक ज़िंदा रहें। खुदा की नेमतों के अच्छे मुख्तार। सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बग़ैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफर परवरी करो। जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सरफ करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो
وہ اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت اسی کی ہے، آمین۔ مسیحی ہونے کے باعث دکھ اٹھانا۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر کہ اس سے تعجب نہ کرو، یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ۔ بس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں، آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب۔ خدا کا گلہ۔ تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، بلکہ دلی شوق سے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجانے کا نہیں۔ اے جوانو، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ اختتامی سلام۔ میں نے سلوانس کی معرفت، جو میری دانست میں دیانتدار بھائی ہے، مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے، اسی پر قائم رہو۔ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے، وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ محبت سے بوسہ لے لے کر آپس میں سلام کرو۔ تم سب کو جو مسیح میں ہو اطمینان حاصل ہوتا رہے، آمین اور آمین۔